बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम दौरा सर्फ कोर्स के अंदर जो है 5वां सबक जो है पढ़ा रहे हैं और इस सबक को शुरू करने का और इस कोर्स को शुरू करने का मकसद ये है कि जामियात के अंदर तलबा और तालिबात लाखों की तादाद में हैं जो ये समझते हैं कि उनकी ग्रामर जो है वो उस दर्जे के नहीं और वो अपनी सर्फ और नाहव के अंदर जो है वो कमज़ोरी का इजहार करते हैं। इसी तरह स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं जो अरबी ज़ौक़ रखने वाले हैं और एम इस्लामियात वगैरह करते हैं उनके लिए भी अशद तरीन जो है वो ज़रूरत है और उनके लिए ये सहूलत जो है मौजूद नहीं होती कि वो अरबी ग्रामर जो है वो पढ़ सकें। इसके अलावा जो डॉक्टर हजरात डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फ़ौज में हैं, ये जैसे भी लोग हैं, हर तबका है फ़िक्र जो ये ज़ौक़ रखते हैं कि वो अल्लाह के कुरान को और अहादीस पाक को वो समझ सकें और विदाउट एनी हेल्प जो है वो अपने घर के अंदर बैठें कुरान और हदीस पाक से सही तरीके से रहनुमाई हासिल कर सकें और कुरान और हदीस का मुताला कर सकें, तो ज़ाहिर बात है उनके लिए अरबी ग्रामर को जानना ये ज़रूरी है। तो ये कोर्स हमने शुरू किया है और इसको थोड़ा सा जैसे ही हम आगे लेके चलेंगे तो साथ ही अरबिक लैंग्वेज जो है वो हम शुरू कर देंगे कि अरबी बोल चाल, क्योंकि आम तौर पर लोगों को ग्रामर तो बहुत ज़्यादा आती है लेकिन उनको बोल चाल नहीं आती। तो ये अरबी लैंग्वेज जो है ये उसी सूरत में आएगी जब आप इसका तकरार करेंगे, जब आप साथ साथ जो है वो कवायद और कवानीन जो हैं उनको अप्लाई करेंगे और उनको कंटिन्यू रखेंगे। आप उनको लैंग्वेज के अंदर लेकर आएंगे, रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर जब आप लेकर आएंगे तो आपके लिए अरबिक बोलना जो है ये इतना मुश्किल नहीं होगा। अदरवाइज़ जो है लोग बहुत से होते हैं कि जो अरबी के अंदर वो शेखुल हदीस तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो अरबी बोल नहीं सकते। हम देखते हैं कि स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश की इतनी ग्रामर का पता नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इंग्लिश के अल्फाज यूज़ करते हैं। तो क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जो प्रैक्टिस होती है वो एक इंसान को जो है वो बेहतर बना देती है। तो इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि सर्फ के अंदर से अक़साम किसे कहते हैं, इसम फ़ेल और हरफ, और हर एक की मैंने तारीफ़ें आपको बताईं। फिर उसके बाद शेश अक़साम किसे कहते हैं, सुलासी मुजर्रद सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजर्रद खुमासी मज़ीद फ़ी। इनमें से हर एक की तारीफ़ात व अमसिला वो मैंने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो बयान की। फिर उसके बाद सर्फ के अंदर हफ्त अक़साम है, सहीस्त व मिसालस्त व मुज़ाफ़, लफ़ीफ़ व नाक़िस व महमूज़ व अजवफ़। तो सही किसे कहते हैं, महमूज़ किसे कहते हैं, मुज़ाफ़ किसे कहते हैं, मुज़ाफ़ की कितनी किस्में हैं, मिसाल अजवफ़ और नाक़िस किसे कहते हैं, उनकी फिर दो किस्में जो हैं। हर एक की तारीफ़ात व अमसिला जो हैं अभी तक हम 4 सबकों के अंदर पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ थोड़ी सी चीज़ अभी आपको बताने लगा हूँ कि दवास्ता अक़साम किसे कहते हैं। दवास्ता जो है ये 12 को कहते हैं और ये फ़ारसी का लफ्ज़ है कि एक मस्दर से जो चीज़ें निकलती हैं, एक मस्दर से जो चीज़ें निकलती हैं उनको दवास्ता अक़साम कहा जाता है और ये दर्ज झैल हैं। मिसाल के तौर पे फ़ेल माजी है, ये फ़ेल माजी वो फ़ेल जो गुज़िश्ता ज़माने पर दलालत करे ये भी मस्दर से बनती है। फ़ेल मुज़ारे हैं जो मौजूदा या आइंदा ज़माने पर दलालत करें, इसको भी मस्दर से निकाला जाता है। इसमें फ़ाइल जिसको इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट कहा जाता है, काम करने वाले की जो ज़ात पर दलालत करता है, ये भी इसमें मस्दर से ये जो है इसको बनाया जाता है। इसके बाद इसमें मफ़ूल वो इसम जो ऐसी ज़ात पर दलालत करें जिस पर फ़ेल वाक़ हो, इंग्लिश में इसको जो है ऑब्जेक्ट कहा जाता है जिसके ऊपर काम जो है वाक़ हो। इसी तरह 5वें नंबर पर है फ़ेल जहाद, वो फ़ेल जो इनकार माजी पर दलालत करें, जहाँ पर माजी का इनकार जो है वो किया जाए। और 6ठे नंबर पर है फ़ेल नफ़ी, वो फ़ेल जो इनकार मुस्तक़बिल पर दलालत करें, यानी मुस्तक़बिल में किसी काम ने होना था तो उस होने पर इनकार जो है जो दलालत कर रहा है उसे फ़ेल नफ़ी कहते हैं। फ़ेल अमर उस फ़ेल को कहा जाता है कि जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। इंग्लिश में आम तौर पर फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो अमर के लिए इस्तेमाल होती है। आप किसी को कहते हैं प्ले, ईट, राइट, गो, तो इस तरह के जब आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप किसी को किसी चीज़ का हुक्म दे रहे होते हैं। तो किसी को किसी चीज़ का हुक्म देना जो है ये अमर ही कहलाता है। और नहीं का माना होता है कि
فاعل مخاطب سے، یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جس سے آپ کلام کر رہے ہیں، آپ اس کو کسی چیز سے منع کر دیں. مثلا لا تدرب، لا تاکن، لا تشرب، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں کہ آپ اس کو کسی کام سے روک رہے ہیں، نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ اٹھیں، نہ بیٹھیں، نہ سوئیں، نہ جاگیں. اس میں زمان جو ہے وہ اسم ہے جو وقوع فعل کے زمانے پر دلالت کریں. ٹھیک ہے، اس میں زمان اس اسم کو کہا جاتا ہے جو اس زمانے پر دلالت کرے کہ جس زمانے کے اندر فعل واقع ہوا ہے. اور اس میں مکان اس اسم کو کہا جاتا ہے جو اس جگہ پر دلالت کرے کہ جس جگہ پر کوئی فعل جو ہے وہ واقع ہوا ہوتا ہے. جیسے مقبرہ آپ کہتے ہیں، مقبرہ اسے کہا جاتا ہے جہاں کا قبرستان ہو، قبریں ہوں، قبروں کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اس میں زمان کو ظرف زمان اور اس میں مکان کو ظرف مکان بھی عربی کے اندر کہا جاتا ہے. اس میں زمان کو ظرف زمان اور اس میں مکان کو ظرف مکان بھی کہا جاتا ہے. اس میں اعلیٰ وہ اسم جو اس اشیاء پر دلالت کرے جس کے ذریعے کام کیا جائے. اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے کام کرنا، مثلا جاننے کا اعلیٰ، ٹھیک ہے، پڑھنے کا اعلیٰ، لکھنے کا اعلیٰ. قلم ہے وہ لکھنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اس میں اعلیٰ وہ اسم ہے جو ہے اس چیز پر دلالت کرے جس کے ذریعے کام کیا جا سکے. مثلا آپ قلم لیتے ہیں تو قلم جو ہے وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ لکھتے ہیں. تو مضرب مارنے کا اعلیٰ، مسمع سننے کا اعلیٰ، اسی طرح منصر جو ہے مدد کرنے کا اعلیٰ، اور بے شمار جو ہے اس کے اندر جو ہے مثالیں ہیں زندگی میں. اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو ایک شے سے دوسری شے کے بہتر ہونے پر دلالت کریں. ایک شے یعنی اس میں تفضیل نے یہ بتانا ہوتا ہے یہ چیز فلاں سے افضل ہے، یہ چیز فلاں سے افضل ہے. اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں کے ساتھ ہوتا ہے. من کے ساتھ کبھی ہوتا ہے، کبھی فی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی الہ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ہم اذان کے اندر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حقیقت میں لفظ ہے اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ وہ بہت بڑا ہے، من کل شیء، ہر شے سے. یہاں پر آپ دیکھیں اکبر اس میں تفضیل ہے اور اس کا استعمال جو من کے ساتھ آیا ہوا ہے، اکبر من کل شیء، اکبر من کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے بڑا ہے. تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ابھی کہ یہ جو 12 چیزیں ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو 12 اقسام جو ہے وہ اہل صرف کہتے ہیں. یہ وہ 12 چیزیں ہیں جو مصدر سے نکلتی ہیں. فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، فعل جاہد ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، فعل نہیں ہے، اس میں زمان ہے، اس میں مکان ہے، اس میں اعلیٰ ہے اور اس میں تفضیل ہے. تو آپ کو صرف جو ہے وہ تب ہی سمجھ آئے گی. اس کے لیے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. صرف چونکہ تمام علوم کی ماں ہے اور نحو جو ہے وہ تمام علوم کا باپ ہے. تو یہ صرف اور نحو جو ہے یہ عربی گرامر میں اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جس طرح کھانے کے اندر جو ہے وہ نمک کی حیثیت ہے. جس طرح ایک انسان ہے وہ آنکھوں کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، کانوں کے بغیر وہ سن نہیں سکتا. تو آپ عربی بولنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کو صرف نہیں آئے گی، جب تک آپ کو نحو نہیں آئے گی، تو آپ عربی کلام کے اندر ملکہ تامہ اور قوت راسخہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ صرف ایسے ہی ہے جیسے آنکھیں ہیں اور نحو ایسے جیسے کان ہیں. تو جس طرح انسان آنکھوں کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، کانوں کے بغیر سن نہیں سکتا، تو آپ ان دونوں علوم کے بغیر عربی کے اندر اگر شروع ہوں کہ عربی پڑھنا چاہیں، لکھنا چاہیں، بولنا چاہیں، 3 سٹیپ ہوتے ہیں. یا تو کوئی چیز جو ہے وہ لکھی جا سکے، یا کسی چیز کو بولا جا سکے، یا کسی چیز کو پڑھا جا سکے. تو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو قواعد کی ضرورت ہے، لکھنے کے لیے بھی آپ کو قواعد کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ سننے کے لیے بھی آپ کو قواعد کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ صرف جو ہے تب ہی حاصل ہوگی جب آپ اپنا ذہن یہ بنائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، صحابہ کرام کی زبان ہے، جنتی لوگوں کی زبان ہے. تو ہم نے جو ہے زندگی کے اندر جہاں بہت کچھ کرنا ہے وہاں پر اپنے نبی سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہم نے اس زبان کو جو وہ سیکھنا ہے، اور اپنی زندگی میں سے چند 1 منٹ جو ہے ہر روز کے لیے 8-10 منٹ 15 منٹ ہم نے وقف کرنے ہیں تاکہ ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے، حدیث کی سمجھ آ جائے. کہا جاتا ہے الصرف صرف یارہ مغز باشے چوں سگاں اور نحو یارہ مغز باشے چوں شہاں. یہ جو صرفی ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے گردانوں سے بحث کرنا، سیغہ جاز سے بحث کرنا، الفاظ سے بحث کرنا، بار بار اس کے اندر تکرار کرنا، تبدیلی کرنا، تعلیل کرنا، تخفیف کرنا، اور ادغام جو ہے وہ کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو تب ہی سمجھ میں آتی ہیں کہ جب ایک انسان جو ہے محنت کرے، اور محنت کرنے کے بعد جب محنت کرے اور مسلسل کوشش کے بعد جو ہے
اس انسان کو جو ہے وہ صحیح کے قوانین کا پتہ ہو، محموز کے قوانین کا پتہ ہو، مضاف کے قوانین کا پتہ ہو، مثال اجوف اور ناقص کے قوانین اس کو آتے ہوں، پھر آنے کے بعد اس کی اپلائی کر سکیں۔ پھر اس سے پہلے انسان کو جو ماضی مضارع امر نہیں، ان تمام کی جو وہ گردانیں آتی ہوں، مجرر کی گردانیں آتی ہوں، مزید فی کی گردانیں آتی ہوں، ربائی کی گردانیں آتی ہوں، ربائی مزید فی کی گردانیں آتی ہوں، بے حمزہ وصل کی گردانیں آتی ہوں، با حمزہ وصل کی گردانیں آتی ہوں، پھر صحیح کی گردانوں کے بعد محموز کی گردانیں، مضاف کی گردانیں، مثال اجوف ناقص اور لفیف کی گردانیں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ پھر گردانیں آنے کے بعد ان کی تعلیلات کا پتہ ہو، اس کے اندر انسان اجرا کر سکے، ہر سیغے کے اندر انسان اجرا کر سکے۔ تو جتنا انسان کا جو اجرا مضبوط ہوگا اتنی ہی انسان کی گرامر مضبوط ہوگی۔ تو کہا جاتا ہے العلم بالتکرار، العلم بالتکرار، ہمیشہ انسان کو علم جو ہے وہ تکرار کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ایک دن صرف پڑھنی ہے دوسرے دن خود بخود آپ کو آ جانی ہے، تو ایسے نہیں ہوگا، کہ اس کے لیے ایک انڈیونٹڈ اسٹرگل جو ہے وہ ضروری ہے، ایک مسلسل اسٹرگل، ایک مسلسل محنت جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ کسی کام کے لیے تہیہ کر لیتے ہیں تو انگلش کا محاورہ ہے اکاؤنٹنگ اسٹارٹڈ فرام زیرو، کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ زیرو سے شروع ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک پوری محبت کے ساتھ یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ جب ہم دنیا کے علوم پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، بایو پڑھتے ہیں، تو یہ وہ علوم ہیں کہ جن کا مقصد جو ہے وہ دنیا کی نوکریاں حاصل کرنا ہے۔ لیکن جب ہم عربی پڑھیں گے تو اس کا مقصد جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ جب ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں قبر کے اندر بھی کام آئیں گی، اور اس سے مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کیا ہے؟ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اے پیارے حبیب فرما دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، وللآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت جو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو فوقیت دینی چاہیے جو ہمیشہ دائمی استمراری جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، اور اس چیز کو ترجیح نہیں دینی چاہیے کہ جو عارضی ہوں۔ اگر آپ جو ہے اللہ کے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو کف اللہ محمہم، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ نیت کر کے اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا، آخرت کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔